بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسنت 2027 کی آمد ہے اور اب یہ ہر لیول پر اس کے تذکرے شروع ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالوں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کا پروگرام آج رات کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں کہ نامی گرامی کائٹ ایسوسی ایشن کے صدور، مختلف کھلاڑیوں، مختلف کائٹ میکرز اور عام طبقے کے لوگوں نے شرکت کی۔ تو بہت سچی اور کھڑی باتیں اس میں کی گئی کہ جو بالکل حقیقت سے قریب ترین تھی، اور اس میں کسی بھی قسم کی مبالغہ آرائی نہیں تھی کہ ڈور کتنی چاہیے شہر لاہور کو، پتنگیں کتنی چاہیے، ٹائم آپ کے پاس کتنا ہے، اور اس کو مینیج کیسے کیا جائے گا۔ تو میں پہلے بھی اپنے ایک دو پروگراموں میں آپ دوست بھائیوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر پورا پنجاب بھی سارا سال اس کی پروڈکشن کرتا رہے تو یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اس کو کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تو حکومت وقت جلد سے جلد اس کو شروع کروا دے تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا، اور جو قیمتوں پر کنٹرول ہے وہ بھی بہتر انداز میں ہو سکے گا۔ سب یعنی کہ استاد لوگوں نے بتایا کہ تعلق ان کے خراب ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑے نام ہیں، بڑے تعلقات ہیں، ہر بندہ ان سے امید رکھتا ہے، اور ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے کہ ایک اچھے کھلاڑی اور اچھے پلیئر کے ہاتھ سے گڈی ڈور لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مٹیریل ہوگا وہ بھی ہمیں ٹاپ کوالٹی کا ملے گا اور ہم اس کو بھرپور انجوائے کر سکیں گے۔ لیکن وہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے کہ وہ اتنی گڈی ڈور تھی ہی نہیں، تو وہ اپنے دوستوں، بھائیوں، تعلق والوں کو کہاں سے ہر ایک کی ڈیمانڈ یا ضرورت پوری کر سکتے تھے۔ تو اس کے لیے وقت چاہیے، اور وقت یہی ہے کہ 5-6 مہینے کا ٹائم دیا جائے، جیسے کہ بیچ میں تذکرہ کیا گیا کہ دسمبر اور جنوری کے 3-4 ہفتے دھند کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بہت اہم ٹاپک یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اب 30 سال پہلے جو پنا لگانے والے تھے وہ تو یا مر چکے یا وہ اتنے برے ہو گئے کہ اب وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور چونکہ بیچ میں 21-22 سال کا گیپ آ گیا تو یہ پنا لپیٹنے کی ٹریننگ تو کسی نئی پود کو دی نہیں گئی، تو وہ پنا لپیٹنے والے آئیں گے کہاں سے؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ چھوٹی چرہی الاؤ کی جائے اور باریک ڈور، کیونکہ چرہی سے ڈور پنے پہ کنورٹ کرنے کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ موٹی ڈور چرہی پہ لپٹ جاتی ہے، پنے پہ نہیں لپٹ سکتی۔ تو یہ ہے کہ ایک ایسا قانون وضع کیا جائے کہ ڈور باریک ہی ہو، جیسے 5، 7، 8 نمبر، 50 نمبر، 100 نمبر، اس کی گیج جتنی ہو، 6 کارڈ اور 9 کارڈ، لیکن وہ چرہی پہ لپیٹنا الاؤ کر دیا جائے، کیونکہ چرہی پہ لپیٹنے کا اگر آپ کو اجازت دی جائے گی تو روزانہ ہزاروں چرہیاں تیار ہو سکیں گی، اور اگر بات وہی پنے پہ اٹک گئی تو پھر سمجھے کہ پورے پنجاب میں روز کا 500 پنا بھی تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک کاریگر ہاتھ سے پکڑ کے پنا 3 یا 4 کر سکتا ہے ایک دن میں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگر 2000 کاریگر بھی پورے پنجاب سے آپ ڈھونڈ کے لائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 8000 پنا روز کا لگے گا، تو یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کی گئیں۔ پھر ایک میں نے یہ بھی سنا کہ ڈوروں کے اڈے لاہور سے باہر، یعنی کہ کسی سرحدی علاقے میں سارے لگانے کی اجازت دی گئی، تو اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے کہ یہ ہر محلے میں ڈور کا اڈا، ہر لاہور کے دروازے کے باہر ڈور کا اڈا ہوتا تھا۔ یہ ہر علاقے کی خوبصورتی تھی، محلے کی رونق تھی، اور ہر علاقے کا بندہ اپنے ہی محلے کے ڈور گڈی فروش سے خریداری کرنا پسند کرتا تھا۔ اس سے ایک محلے میں ذاتی تعلقات اچھے رہتے تھے، دوسرے یہ ہوتے تھے کہ آپ کو دور نہیں جانا پڑتا تھا۔ اب جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ جس کو کہ موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں چلانی آتی، اور وہ یہاں سے ایگزامپل کہ جلو مور ڈور لگوانے جاتا ہے اور وہ اوبر کرواتا ہے، تو پہلے اس کو 3000 سے 4000 روپے تو اوبر پر آنے جانے کے لیے چاہیے۔ اگر مجھے ایک پنا بھی لگوانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 4000 تو مجھے کرائے کی مد میں چاہیے۔ تو پھر دوسرا ٹائم کا جو ضیاع ہوگا وہ ہے۔ تو یہ محلے کے باہر جو اڈے ہوتے تھے
ان کو پکڑائے اور اس نے کہہ دیا کل شام کو لے جانا، پرسوں لے جانا، تو وہ بازار سے گلی سے گزرتے گزرتے اس اڈے پہ گئے اور جا کے وہاں سے اپنے مطلب کی چیز اٹھا لی، اپنی چیز لے لی۔ اسی طرح سے کائٹ میکرز کو آرڈر دے دیے جاتے تھے محلے کے کسی کائٹ میکر کو کہ اتنے گڈے بنا دینا یا اتنی پتنگیں بنا دینا، تو وہ بہت آسانی سے آپ کو میسر ہو جاتی تھیں۔ بہرحال وہی بات ہے کہ جب 20-21 سال کے بعد یہ چیز شروع کی جائے گی تو اس میں بہت ساری رکاوٹیں، مشکلات تو آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ وہی سٹیپ بائی سٹیپ ان کو سولو کیا جا سکتا ہے اور اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بہرحال اوورآل ایک بہت زبردست پروگرام تھا اور بالکل سچی اور کھڑی باتیں کی گئیں، ہر فریق نے بالکل فیئر اور صاف ستھری بات کی، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں تھی، کوئی تصنع نہیں تھا۔ تو میں سب استاد لوگوں کو دل و جان سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کے تجربے، آپ کے تعلقات اور آپ کے ایکسپیرینس کی روشنی میں لاہور شہر پھر سے دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑے گا جو کہ آج سے 20-25 سال پہلے تھا، اور ایک بھرپور اور ایک مزیدار قسم کی پتنگ بازی اور پتنگ سازی لاہوریوں کو دوبارہ سے دیکھنے کو ملا کرے گی۔ آپ بھائیوں سے دوستوں سے چاہتا ہوں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور ٹاپک میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔